بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے فرائض کل بیان ہوئے تھے۔ نماز کے 13 فرائض تھے، ان میں سے 7 چیزیں نماز سے پہلے کی ہیں، انہیں شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، اور 6 چیزیں نماز کے اندر کی ہیں۔ ان 13 میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ ہے وجوب کا، واجبات کا۔ تو نماز کے 14 واجبات ہیں، 13 فرائض، 14 واجبات، 13، 14 اور 21 سنتیں۔ ہم نے جس طرح وضو میں بار بار اس چیز کو دہرایا تھا، ہمیں یاد آ گیا تھا کہ 4 اس کے فرض تھے، 13 سنتیں تھیں، 5 مستحبات تھے، 4 مکروہات تھے، 8 نواقص تھے۔ اس انداز میں نماز کے 13 فرض اور 14 واجبات، اس کے بعد 21 سنتیں، اور آگے 18 اس کے مفسدات آئیں گے اور باقی چیزیں آگے چلیں گی اس کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے واجبات نماز پڑھنے ہیں۔ تو واجبات نماز کتنے ہوئے جی؟ 14۔ سب سے پہلی چیز فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ایک عام روٹین میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنے ذہن میں ازبر کرنا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنے ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا فرض ہے، اور اس کے بعد جو دوسری 2 رکعتیں ہیں ان کو جو ہم کریں گے وہ اس کے اندر سنتے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی، سنن میں آئے گی وہ چیز۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ پہلا واجب فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات مقرر کرنا، یہ واجب ہوا۔ دوسرا واجب فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت کے لیے ہر نماز کی سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اور تیسرا فرض ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب، سنت، نفل تمام کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت میں لانا۔ یہ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں ہم نے ایک تو قرات کے لیے مقرر کیا، وہ الگ واجب ہے۔ اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض کی پہلی 2 جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بڑی ملاتے ہیں، بڑی آیت ملاتے ہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، بڑی 1 آیت، چھوٹی 3 آیتیں۔ تو یہ ان ساری رکعتوں میں یہ جو مقرر کرنا ہے اس کو ملانا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی قرات تو کی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم نے رکوع سجدہ کر لیا ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، ہمیں پھر اس کا سجدہ سہو کر کے اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی۔ پہلی چیز فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ دوسری چیز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کے باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ دوسرا واجب ہوا۔ اور تیسرا واجب فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی جتنی بھی واجب ہے، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت میں لانا، یہ واجب ہے۔ فرض کی جو تیسری چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ چوتھا واجب ہوگا جی سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ عام روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں اور کوئی سورت اس کے بعد ملاتے ہیں، لیکن یہ مستقل ایک واجب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ 5واں واجب قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی قرات ہے تو ترتیب سے قرات کرنی چاہیے، رکوع ہے اس کی ترتیب ہو، تعدیل ارکان بھی اس کو کہتے ہیں کہ مثلاً یہ ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب یہ الگ چیز ہے، تعدیل ارکان یہ الگ چیز ہے، وہ مستقل انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ترتیب کے ساتھ ہر چیز کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور
چھٹی جو واجب چیز ہے وہ قوما کرنا ہے، یعنی رکوع سے جب اٹھتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ سیدھا جو ہوتا ہے یہ قوما، یہ رکوع سے اٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب آدمی کا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ہوا، سیدھا نہیں ہوا تو اس نے واجب چھوڑ دیے۔ جب واجب چھوٹ گیا ہے تو اس کو اب دوبارہ سجدہ سہو کر کے اس نماز کو مکمل کرنا پڑے گا، تو قوما کرنا بھی یہ واجب ہے۔ ساتویں چیز ہے جلسہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ہم سجدے سے اٹھے اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، ایک آدمی درمیان میں ذرا سا بھی نہیں بیٹھتا، اس نے جلسہ نہیں کیے، اس نے واجب چھوڑ دیے، تو دو سجدوں کے درمیان ہلکا سا تھوڑا سا اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو انسان اطمینان سے جسم رک جائے، اور پھر فوراً اللہ اکبر کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنی اور خاص ایک سلیقے کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ جلسہ کرنا بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان، یہ تعدیل ارکان کا یہاں تو ان کتاب میں لکھا ہے کہ رکوع اور سجدے کو اطمینان کے ساتھ کرنا۔ ہمارے ایک استاد جی فرمایا کرتے تھے تعدیل ارکان کا مفہوم یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلی رکعت میں رکوع کے اندر جتنی تسبیحات پڑھی ہیں اور سجدے کے اندر جتنی تسبیحات پڑھی ہیں چاروں رکعتوں میں وہ تعداد برابر رکھے۔ مثلا ایک آدمی نے پہلی رکعت میں 5 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، اب وہ کوشش کرے کہ چاروں رکعتوں میں ایسا ہی کرے۔ جب چاروں رکعتوں میں ایسا کرے گا تو یہ برابری ہو جائے گی، اعتدال ہو جائے گا۔ ایک اس کے اندر یہ بھی آتا ہے، اور یہ سب سے دل کو لگنے والی بات یہی ہے، اور ایک دوسری یہ بھی ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، رکوع کر رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ، سجدے میں جا رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ۔ بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ ارکان کے درمیان اعتدال ہو رہا ہے، لیکن جو بات صحیح ذہن جس کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ارکان میں تعدیل ایسے رکوع آپس میں برابر ہوں، سجدے آپس میں برابر ہوں، قرات آپس میں برابر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پہ روٹین میں پہلی رکعت میں قرات لمبی ہوتی ہے، دوسری میں کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہے۔ 9واں جو ہے قاعدہ اولیٰ میں 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ ہم 3 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں یا 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک اخیر قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں، اور ایک درمیانی قاعدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر رکعت کا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے اس میں تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا تھا جی؟ فرض تھا، یعنی جو ہر نماز کا آخری قاعدہ ہوتا ہے 3 رکعت والی کا یا 4 رکعت والی کا یا 2 رکعت والی کا، وہ قاعدہ اخیرہ جو ہے اس کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اور ابھی جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، ابھی مغرب کی ہم نے پڑھی ہے، یہ جو درمیانی قاعدہ تھا اس میں جو ہم تشہد کی مقدار بیٹھے ہیں یہ واجب تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ہم تیسری رکعت میں بھی نہیں بیٹھے، دوسری میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے ہیں، کسی نے آواز بھی نہیں دی، بعد میں آیا وہ قاعدہ درمیانی رہ گیا، اب اس میں آخر میں سجدہ سہو کرے تو نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھی رکعت کا قاعدہ رہ گیا اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لی ہے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں سمجھے، باریک تھوڑا سا فرق ہے، درمیانی قاعدہ بیٹھنا تشہد کی مقدار واجب ہے اور اخیر قاعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے درمیانی قاعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ تیسری اور چوتھی رکعت والی میں نماز جو ہوتی ہے یہ واجب ہے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ آپ اس میں تھوڑا سا توجہ کریں گے بات سمجھ آ جائے گی۔ 2 رکعت والی نماز کا تو آخری قاعدہ دوسری رکعت والا ہو جائے گا، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہم نماز میں درمیانی قاعدہ کرتے ہیں یہ درمیانی قاعدہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی اس میں 2 واجب آ جائیں گے، تشہد پڑھنا مستقل ایک واجب ہے اور درمیانی قاعدہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور آخری رکعت میں 3 رکعت میں یا چوتھی رکعت میں قاعدہ بیٹھنا فرض تھا اور اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے قاعدہ اخیرہ تو بیٹھا ہے، تشہد نہیں پڑھی اپنی نماز میں، تو اس کی نماز سجدہ سہو کے ساتھ مکمل ہوگی، فرض تو ادا کر لی ہے لیکن تشہد پڑھنا جو تھا وہ واجب تھا، اس سے چھوٹ گیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو اس کے یہ ساتھ تب ملا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ آخری قاعدہ بیٹھنا تشہد کی مقدار فرض ہے، لیکن اس کے اندر قرات یہ اس کی کرنا تشہد کی، یعنی اس تشہد کو پڑھنا یہ ایک مستقل واجب ہے۔
اور امام کا نماز فجر میں، نماز مغرب میں، نماز عشاء میں جو قرات والی جہری نمازیں ہیں اس میں اونچا پڑھنا، نماز تراویح میں، رمضان میں، وطر میں اونچی قرات کرنا یہ واجب ہے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اب کوئی آدمی بھولے سے زور میں شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو یہ بعد میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ اس نے ایک واجب جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے، اور جہری نمازوں میں اونچی قرات کرنا واجب ہے۔ اور اس میں ایک ضمناً مسئلہ آپ سن لیں، کبھی موقع انسان کو مل جاتا ہے خود نماز پڑھانے کا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے خود تو نہیں موقع ہوتا ہے لیکن کوئی نماز پڑھانے والے سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر قرات والی نمازوں میں، جہری نمازوں میں امام پڑھانے والا اتنی دیر خاموش رہا، یا اس نے آہستہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے اس نے 5 آیتیں آہستہ پڑھ لی یا 4 آیتیں آہستہ پڑھ لی، تو اس نے اکثر حصہ پڑھ لیا نا، اکثر حصہ پڑھ لیا تو اس پہ واجب ہو گیا ہے سجدہ سہو، وہ کرے گا۔ اس نے اب ایک آدمی جو ہے کہ اس نے دل میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم تک خاموش رہا، پیچھے نے کہا الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، تو اس نے پھر شروع کر دیا وہاں سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کو یہاں جو ہے کہ اس نے یہ زیادہ جو اس نے آہستہ پڑھا ہے تو اس نے گویا وہ جو واجب تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک آدمی نے ابھی شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آواز آ گئی اللہ اکبر، سمجھ گیا غلطی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہو گیا، تو اس پہ پھر وہ نہیں ہوتا سجدہ سہو، اس نے نہیں کرنا۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو لوگ بیچارے مسئلہ آدھا سنا ہوتا ہے تو وہ وقتہ ڈال دیتے ہیں امام کے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ سری نمازوں میں آہستہ پڑھنا قرات کرنا واجب ہے، اور جہری نمازوں میں اونچا پڑھنا واجب ہے۔ اور نماز میں لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علادہ ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کرتے ہیں یہ کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی نماز کو توڑ دیتا ہے اس کے علاوہ، ہنس دیتا ہے یا وضو توڑ دیتا ہے نماز پڑھ کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لی ہے، اب آخر میں ہنس لیتا ہے، ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی توڑ دیا، یا کوئی اور ایسی حرکت کر دیتا ہے تو اس سے نماز تو اس کی مکمل ہو گئی ہے لیکن واجب چھوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرے اور آ کے واجب کا سجدہ سہو کرے۔ تو سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا یہ مستقل ایک واجب ہے، اور دونوں عیدوں میں زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے، اور نماز وطر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اللہ اکبر اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہمارے 14 پورے ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کے 13 فرائض اور اس طرح 14 واجبات بھی یاد کر کے اس پہ عمل کی اور آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔